نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ کی 5ویں آیت اہدنا الصراط المستقیم کے متعلق کچھ باتیں آج آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ سورت کا ایک نام تعلیم المسئلہ ہے۔ یہ سورت ایک دعا ہے اور پوری سورت میں دعا کا ایک ہی جملہ ہے، یعنی 7 آیات میں سے صرف ایک آیت میں دعا کے الفاظ ہیں۔ اب چونکہ تعلیم المسئلہ مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے تو لہذا دعا کا جملہ سکھانے سے پہلے اللہ نے آداب تلقین فرمائے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا ہو، اس کی تعریف ہو، اس کی قدرت اور عظمت کا اظہار ہو اور اس کے سامنے اپنی عاجزی اور اس کی بندگی کا اظہار، اور پھر جو ہے وہ اپنے مقصود کی چیز اپنے رب سے مانگنی ہے۔ اب اس آیت میں مانگا کیا گیا ہے اور کیا سکھایا گیا ہے؟ تو بندہ اپنے رب کے سامنے عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، اہدنا ہمیں ہدایت فرما، الصراط راستے کی، المستقیم جو سیدھا ہو۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہوگا اس کی وضاحت بھی آئے گی، راستہ کسے کہتے ہیں، صراط کا کیا معنی ہے۔ اب یہ انشاءاللہ اسی ضمن میں یہ بات چلے گی۔ تو بندہ جو سب سے پہلے اپنے رب سے چیز مانگتا ہے، اللہ نے جو مانگنے کو سکھایا ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت، کہ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اب اس آیت کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط، تعلق اور جوڑ کیا ہے؟ تو پچھلے جملے میں ہم نے یہ کہا تھا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ہم تو جی سے مدد مانگتے ہیں، اور مدد میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اللہ سے ہدایت مانگنا ہے، کہ یا اللہ سب سے پہلی مدد تو یہ ہے کہ تو ہمیں ہدایت نصیب فرما دے۔ تیری مدد شامل حال نہیں ہوگی تو ہمیں سیدھا راستہ اور ہدایت میسر نہیں آئے گی۔ اس لیے ہم پہلی مدد ہی یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں ہدایت نصیب فرما دے۔ اور دوسرا یہ کہ صورت میں یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے اللہ کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے، پھر اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، پھر اس کی صفات میں اس کو رحمان اور رحیم مانتا ہے، پھر اسے آخرت کے دن کا مالک تسلیم کرتا ہے، پھر اپنی بندگی اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ اب بندہ جو ہے وہ رب کے سامنے اپنی ضرورت اور احتیاج کو بیان کر کے بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ تو ہمیں صراط مستقیم اور سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما دے۔ اب ہدایت کہتے ہیں رہنمائی کو، راستہ دکھانے کو، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہدایت ہے۔ اب یہ لفظ جو ہے یہ اللہ کی ذات کے لیے قرآن پاک میں استعمال ہوا کہ رب العالمین کے ناموں میں سے آپ کا ایک نام ہے ہادی، کہ اللہ کی ذات ہدایت عطا فرمانے والے ہیں، ہادی۔ لیکن یہ ہادی کا لفظ جو ہے یہ اللہ کے علاوہ دیگر بھی استعمال ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی میں سے بھی آپ کا ایک نام ہادی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر حضرات کے لیے دعاؤں میں بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ مثلا کسی صحابی کے لیے آپ نے کہہ دیا یا اللہ سے ہادی بنا دے، اس کو بھی مہدی بنا دے۔ اب یہ ہادی کا لفظ یعنی اللہ کے لیے اور اللہ کے علاوہ مخلوقات کے لیے مشترک استعمال ہو رہی ہے یہ صفت۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس صفت کی نفی بھی کی ہے۔ کیسے؟ اللہ کی ذات فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت، روایات میں ہے، احادیث میں ہے، بڑی کثرت کے ساتھ روایات موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم ابو طالب، ان کی وفات کا وقت ہے، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے شروع سے آخر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پہ ساتھ دیا ہے، آپ کے ساتھ رہے ہیں، آپ کی حمایت کی ہے۔ لیکن خدا کی شان ہے، محدثین نے لکھا اور حدیث میں موجود ہے کہ اس آدمی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اسلام قبول نہیں کیا، اور خاندانی عصبیت کی بنیاد پر ہر موقع پہ کہ یہ میرا بھتیجا ہے
اور ہر موقع پہ آپ کا ساتھ دیا ہے۔ اب آخری وقت ہے اور اتنا جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا چچا ہے، ساری زندگی جو آپ کا حمایتی رہا، آپ کا مددگار رہا، آپ کے ساتھ ہر کام میں آپ کے ساتھ شریک رہا، لیکن آخری وقت ہے اور کلمہ نہیں پڑھا اس آدمی نے، وفات کا وقت ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کلمے کی تلقین فرماتے ہیں، لیکن یہ شخص جو ہے یہ انکار کر دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کتنا بڑا دکھ ہے کہ وہ نبی کے جو ساری کائنات کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بن کے تشریف لائے تھے، اور وہ چچا کہ جس نے ساری زندگی آپ کی حمایت کی ہے، لیکن وہ کلمہ پڑھے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے چچا میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لو، کل قیامت کے دن میں رب کے سامنے گواہی دوں گا کہ شخص نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ لیکن بغیر کلمہ پڑھے جب سید ابو طالب کی وفات ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بڑا دکھ پہنچا، بڑا صدمہ ہوا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی، انکا لا تہدی من احببت، میرے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس آدمی کو جس کے ساتھ آپ کو پیار ہو، جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جس کے ساتھ آپ کی محبت ہے، تعلق ہے، پیار ہے۔ آپ کہیں کہ میں اسے ہدایت دے دوں، انکا لا تہدی، آپ تو ہدایت دینے والے نہیں ہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ اب اسے بتانا مقصود کیا ہے کہ اس آیت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہادی ہونے کی نفی کی گئی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ، یہ لقب جو ہے یہ ثابت بھی ہے، اور پھر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں شامل بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سوا اپنی امت کے لوگوں کے لیے بھی ہادی اور مہدی ہونے کی دعا فرمائی ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے ترمذی شریف میں، اللہم اجعلہ ہادیا، یا اللہ اس معاویہ کو ہادی بنا دے، اسے مہدی بنا دے، وعدے بہی، اس کے ذریعے آگے ہدایت کے راستے کھول دے، جس کے لیے دعا فرمائی تھی۔ تو یہ ہادی اور مہدی ہونا ایک طرف جو ہے اس کا ثابت ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے، اس بات بھی ہے، اور دوسری طرف اللہ کے نبی کی ذات سے اس کی نفی بھی ہے۔ اب یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تو جب اس لفظ کا معنی سامنے آئے گا نا، خود ہی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نور الانوار میں اس کی جو وضاحت کی گئی ہدایت کے ہادی کسے کہتے ہیں، تو ہدایت کے دو معنی انہوں نے کیے ہیں۔ ہدایت کسی کی رہنمائی کرنا، کسی کو راستہ دکھانا، اور ظاہر بات ہے راستہ دکھانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، وہاں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے، ایک کو کہتے ہیں کہ اراۃ الطریق، اور دوسرے کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب۔ دو طریقے ہوتے ہیں۔ کیا؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں نے کسی آدمی سے پوچھا کہ جی میں نے فلاں آدمی سے ملنا ہے، اس کا گھر کدھر ہے؟ جس سے میں نے پوچھا وہ یہاں بیٹھے ہوئے مجھے کہہ دیتا ہے یہاں سے باہر نکلو گے، فلاں گلی میں جاؤ گے، دائیں طرف پھرو گے، سامنے جو مکان آئیں گے اس میں دوسرے تیسرے نمبر کا جو مکان ہے وہ اس کا ہے۔ یہ راستہ بتا دیا، اس کو کہتے ہیں جی اراۃ الطریق، راستہ بتا دینا۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جی ایصال الی المطلوب، کہ میں نے جس سے پوچھا کہ فلاں آدمی سے ملنا ہے، اس نے کہا ٹھہرو، اب وہ بھی میرے ساتھ اٹھا، میرے ہاتھ سے پکڑ لیا، اور ہاتھ سے پکڑ کر اس ساتھ باتیں بھی کرتا جا رہا ہے۔ باہر نکلا وہ سیدھا اس کے دروازے پر دروازہ کھٹکھٹایا، وہ آدمی باہر آیا، اس سے کہا کہ جی آپ کا مہمان ہے، جی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ راستہ بتانے کا طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، کہ جو میرا مقصود اور مطلوب تھا مجھے اس تک پہنچا کے چھوڑا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ یہاں سے ہی بیٹھے بیٹھے بتا دیا، یوں چلو گے، وہاں جاؤ گے، وہاں پہنچ جاؤ گے۔ اب جو نبی کے لیے یا غیر نبی کے لیے یا صحابی کے لیے یا ولی کے لیے ہادی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ اس پہلے معنی میں ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ اراۃ الطریق، یا وہ ہدایت کا راستہ دکھانے والے ہیں، اور ہدایت پہ چلا کر منزل مقصود تک پہنچانا یہ صرف رب العالمین کا کام ہے کہ وہ بندے کی انگلی پکڑ کر اسے ہدایت کے راستے پہ ساری زندگی چلائی رکھے اور منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، اور یہ صفت جو ہے یہ صرف رب العالمین کی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایصال الی المطلوب کی نفی کی گئی ہے غیر اللہ سے، انبیاء سے، صحابہ کرام سے، ولیوں سے، اور اراۃ و طریق ان کے منصب میں شامل ہے کہ نبی کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی کیا کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، وہ ساری امت کے لیے ہادی ہیں، ان کو صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔
اب یہ تو ہو گیا اس لفظ کا معنی۔ اب یہاں پر ایک سوال اور بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں یہی دعا خود اللہ کے نبی بھی نماز میں پڑھا کرتے تھے، کیا اہدنا الصراط المستقیم۔ یہی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی پڑھا کرتے تھے، یہی دعا اہل بیت اعظام بھی پڑھا کرتے تھے، یہی دعا 1400 سال سے اللہ کے ولی بھی پڑھ رہے ہیں، اور یہی جملہ جو ہے وہ ہر ایمان والا پڑھ رہا ہے، گناہ گار بھی پڑھتا ہے اور جو ہے نیکوکار بھی پڑھتا ہے، سب پڑھ رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارے ابھی تک ہدایت پہ نہیں آئے تھے کہ وہ پھر دعا مانگ رہے یا اللہ ہدایت؟ یعنی یہ چیز جو پہلے سے حاصل ہے وہی چیز دوبارہ مانگ رہے ہیں ہم، تو یہ ایک سوال بنتا ہے۔ اب اس کا جب معنی کیا گیا، مفسرین نے اس کا معنی لکھا، تو سب سے اردو میں جو معنی لکھا شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بیٹوں میں سے شاہ عبد القادر رحمہ اللہ، ان کا جو ترجمہ ہے اس میں انہوں نے کیا معنی لکھا، اے دینا چلائے رکھ۔ اب اس معنی نے اس سوال کا جواب دے دیا۔ جب ہم منع کرتے ہیں نا چلائے رکھ، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلائے رکھ، نبیوں کو صراط مستقیم حاصل ہے، صحابہ کرام کو اہل بیت اعظام کو حاصل ہے، اللہ کے ولیوں کو یہ راستہ میسر ہے، وہ اس پہ چل رہے ہیں، لیکن پھر کیا کہتے ہیں، یا اللہ تیری توفیق شامل حال رہے، اس راستے سے میں آگے پیچھے نہ ہٹوں، بس اسی راستے پہ چلائے رکھ، یہ مانگ رہے ہیں۔ اور اسی کا معنی جو ہے وہ امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر میں کیا ہے، وفقنا وثبتنا، یا اللہ اس راستے پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما اور اسی راستے پہ ثابت قدم رکھ۔ تو یہ معنی نہیں ہے کہ ہدایت ملی نہیں ہے اس لیے مانگ رہے ہیں، نہیں، ان کو ہدایت ملی ہوئی تھی، اسی ہدایت پہ ثابت قدم رہنے کی دعا اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ اور تفسیر مدری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر ہے، اس کا نام ہے تفسیر مدری۔ انہوں نے اس کے ترجمے میں جو جملے لکھے ہیں اس میں سوال اور جواب دونوں آ جاتے ہیں۔ سوال کیا لکھا، کہتے ہیں ھذا الدعاء من الذین آمنوا والنبی، کہ یہ دعا ایمان والوں کی طرف سے بھی ہے، خود اللہ کے نبی کی طرف سے بھی ہے، باوجود اس کے کہ وہ ہدایت پا رہے ہیں، وہ ہدایت کے راستے پا رہے ہیں، پھر دعا کر رہی ہیں۔ تو آگے جملہ یہ لکھا کہ پہلی بات یہ ہے التثبت، اسی راستے پہ ثابت قدمی مانگ رہی ہیں۔ اور دوسری بات ایک اور بھی لکھی، وہ یہ کہ یہ جو ہدایت ہے اس کے درجات ہے، ہدایت کے کیا ہیں، درجات ہیں، اور درجات اللہ کی طرف سے اتنی ہدایات ہیں کہ اس کے درجات اتنے بلند ہیں، لا تتناہی وہ غیر متناہی ہیں۔ اب بندہ دعا کیا کرتا ہے، جو ہدایت پر ہے وہ پھر دعا کرتا ہے کیا، یا اللہ ہدایت کے اگلے درجے پر پہنچا دے، اس سے بھی بلند درجے پر پہنچا دے، اس سے بھی بلند درجے پر، گویا کہ جو چیز حاصل ہے اسی میں اپنے رب سے وہ ترقی مانگ رہا ہے۔ اور پھر ہدایت کے مفسرین نے درجات لکھے ہیں، ہدایت کیسے حاصل ہوتی ہے اور کہاں تک پہنچتی ہے، اس کے درجات بھی ہیں جو قرآن و حدیث میں مختلف موقعوں پر ان کو الگ الگ ذکر کیا گیا ہے، محدثین نے ان کو اکٹھا کر دیا۔ وہ کیا ہے، سب سے پہلے ہدایت بندے کو تب ملتی ہے کہ جب بندے کے اندر انابت ہو۔ ہدایت کا پہلا درجہ کیا ہوتا ہے، انابت اللہ، دل میں خیال آتا ہے، دل میں ایک طلب پیدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف ایک احساس دل محسوس کرتا ہے بات کو۔ اب اس کی تھوڑی سی جب طلب اور جستجو ہوتی ہے نا بندے کی، تو پہلی سیڑھی ہوتی ہے ہدایت کی، بندے کے اندر جستجو۔ اب جس کے اندر جستجو ہی نہیں ہوتی، اللہ اسے ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور قرآن پاک نے یہی بات کہی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو میری طرف آنے کے لیے کوشش کرتا ہے نا، تو پھر میں اپنے دروازے تک پہنچنے کے لیے سارے راستے خود کھول دیتا ہوں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ایک راستہ نہیں، بڑی عجیب بات ہے، ایک راستہ نہیں۔ دیکھیں کسی کے گھر تک جانے کے لیے کیا میرے لیے ایک راستہ کافی نہیں ہے کہ میں کسی کے دروازے تک پہنچ جاؤں، کسی کو مل کے آ جاؤں، کسی کے گھر تک پہنچوں، ایک ہی راستہ بہت ہے۔ یہاں اللہ جو ہے وہ اپنے لطف و کرم کی بارش کی انتہا کر رہی ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں، والذین جاہدوا فینا، کہ جو میرے طرف آنے کے لیے کوشش شروع کر دیتا ہے نا، لنہدینہم سبلنا، پھر ہم راستے کھو، ایک نہیں متعدد راستے، کتنے ہی راستے کھل جاتے ہیں، اور پھر اللہ اس کو اپنی ذات تک پہنچانے کے لیے سارے سامان مہیا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ ہے جی انابت اللہ، یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہوتا ہے، دل میں احساس
اور جستجو، حق کی جستجو۔ جب یہ درجہ پیدا ہوتا ہے، اس پہ آدمی قائم رہتا ہے، پھر ترقی ہوتی ہے تو دوسرے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کو شریعت کے اصطلاح میں کہتے ہیں ہدایت۔ پہلا ہے انابت، دوسرا ہے ہدایت۔ اب ہدایت پہ اگر بندہ کاربند رہتا ہے نا، اسی پہ چلتا رہتا ہے، اب ترقی ہوتی ہے تو ہدایت کی تیسری منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں جی استقامت۔ یہ ہدایت کا تیسرا درجہ ہے، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ اب بندے کو وہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس نے استقامت مل جاتی ہے۔ اور استقامت کیسی ہوتی ہے کہ پھر جو ہے وہ اس راستے سے آگے پیچھے نہیں ہٹتے، مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ انہیں توفیق میسر کر دیتے ہیں کہ ہدایت پہ ہی چلتے رہتے ہیں۔ یہ استقامت ہے۔ اور اس استقامت کے بارے میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، الاستقامت فوق الکرامہ، کہ کرامت سے بھی بڑھ کر اگر کسی چیز میں کسی کی میں آپ نے کوئی بزرگی دیکھنی ہو نا، ہم تو کرامتیں دیکھتے ہیں۔ اور کرامت بھی کیسی دیکھتے ہیں؟ ہم کرامتیں وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری عقل مان رہی ہو، جی عقل نے بنائی ہوئی ہوں، کہ یہ ہوا میں اڑ رہا ہو، یہ پانی کے اوپر چل رہا ہو، یہ ہم کرامتیں سمجھتے ہیں۔ جبکہ اصل کرامت کیا ہے؟ اصل کرامت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق میسر آ جائے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ کسی ولی کی سب سے بڑی کرامت کیا ہوتی ہے؟ ایک اللہ کے ولی تھے، ایک ان کے پاس ایک آدمی آیا اور 10 سال تک رہا، 10 سال ان کے پاس رہا، خدمت کرتا رہا۔ 10 سال کے بعد اچانک جب صبح ہوئی نا، تو وہ آدمی کہتا ہے حضرت سے ملنے کے لیے، جی میں جا رہا ہوں، اب 10 سال آپ کے پاس گزر چکے ہیں، اب میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا بھائی کیا وجہ ہوگی، اچانک صبح کو جاگے اور جانے کا خیال، کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی سچ بات بتاؤں تو یہ ہے کہ 10 سال گزر گئے ہیں، آج تک میں نے کرامت کوئی نہیں دیکھی۔ وہی کرامت کہ جو ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے، کہ ہمارے پیر صاحب جب میں رات کو دیکھوں کہ بجلی نہیں ہے لیکن ان کے کمرے میں پھر بھی روشنی جا رہی ہے، میں رات کو دیکھوں کہ یہ جو ہے ہوا میں وہ چھت کے اوپر اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، تو پرندوں کی طرح اڑ رہے ہیں، تو یہ کرامتیں ہیں۔ دیوار پہ بیٹھے ہیں اور اس کو جو ہے وہ دھکا دیا تو وہ دیوار دوڑنے لگی، تو یہ چیز، یہ کرامتیں ہیں ہماری۔ اب اس نے کہا کہ ایسا تو کرتب میں نے دیکھا کوئی نہیں ہے کہ جس کو میں کرامت کہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ 10 سال میں صرف ایک بات تجھ سے پوچھتا ہوں، ان 10 سالوں میں تو تنہائی میں، خلوت میں، رات کو دن کو میرے پاس رہا، مجھے دیکھتا رہا، 10 سالوں میں کوئی ایک کام بھی ایسا دیکھا ہے کہ جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف کیا ہو؟ تو سوچ میں پڑ گیا، اور سوچنے کے بعد کہتا ہے نہیں جی ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ کوئی کام بھی چھوٹا بڑا میں نے دیکھا ہو کہ آپ نے رسول اللہ کی سنت اور طریقے کے خلاف کیا ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ کہ بندے کو رسول اللہ کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق میسر آ جائے، یہ سب سے بڑی کرامت۔ تو اب کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا الاستقامہ، ہدایت کا جو تیسرا درجہ ہے جس کو استقامت کہتے ہیں، یہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے، اس سے بھی بڑی بات ہے۔ اب جس کو یہ میسر آ جاتا ہے نا، پھر اس میں وہ مزید ترقی کرتا ہے، اور پھر دعا کرتا رہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ اس میں ترقی نصیب فرما، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب وہ ہدایت کے چوتھے درجے پہ پہنچ جاتا ہے، جو اللہ نے اپنے انبیاء کو ہدایت کا آخری درجہ عطا فرمایا تھا، اور جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے نبی کی جماعت صحابہ کرام کو عطا فرمایا تھا، یہ ہدایت کا آخری درجہ ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ربط القلب وربطنا علی قلوبہم انہم فتیۃ۔ اللہ نے اصحاب کہف کے بارے میں قرآن پاک میں کہا، سورہ کہف میں انہم فتیۃ، وہ نوجوان تھے اور اپنے رب پر ایمان لائے، آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، ہم نے ان کی ہدایت کے مرتبوں میں ان کو ترقیاں دیتے دیتے یہاں تک پہنچایا۔ وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ ہے جی ربط القلب، ان کے دلوں پہ رب کی طرف سے ایسی مور لگ جاتی ہے نا، ہدایت کی مور، کہ اب دنیا کی کوئی طاقت انہیں صراط مستقیم سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی، ساری دنیا۔ اور یہی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جب مشرکین مکہ نے آ کر دھمکیاں بھی دی، پہلے لالچ دی کہ جی دنیا کے سارے خزانے، ابو طالب سے کہا تھا، رسول اللہ کے چچا جناب ابو طالب سے کہا تھا کہ جی اپنے بھتیجے کو کہہ دو کہ اپنی دعوت جہاد کو روک دے، دنیا کے سارے خزانے سے قدموں میں لا کے رکھنے کے لیے تھے، جتنی دولت اس کو چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ مکہ کی جس عورت کی طرف وہ اشارہ کرے گا اسی لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح کرانے کے لیے تیار ہے۔
اور اگر سردار اور بڑا بننا چاہتا ہے تو سب سے بڑا عہدہ اور منصب اور لیڈری ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پیشکشیں بھی ہیں، لالچ بھی ایک طرف سے دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف سے اگر بات نہ آیا تو پھر جو ہمارے لیے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب وہ باتیں کر کے چلے گی، اللہ کے نبی موجود نہیں ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی تشریف لائے نا، اب دھمکیاں بھی ہیں اور دنیا کا لالچ بھی ہے، سخت ترین دھمکیاں بھی ہیں۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ جناب ابو طالب پریشان ہوئے، اور جب بھتیجا آیا تو کہنے لگے بیٹا بات یہ ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرے وجود کے اندر سکت اور طاقت نہیں ہے، تو اپنے موقف میں تھوڑی سی نرمی لے آؤ، اب میں کب تک بھی ان کے جملے برداشت کرتا رہوں گا؟ تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا چچا لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری، یہ دنیا کے خزانوں کی بات کرتے ہیں، یہ آسمان سے سورج چاند ستارے بھی اتار کر میرے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں رکھ دیں، ساری دنیا میرے قدموں میں لا کے رکھ دیں، اللہ کی قسم میں اپنی دعوت سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب یہ کیا ہے جی وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ ہدایت کا بلند ترین مقام ہوتا ہے جو اللہ اپنے نبیوں کو عطا کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں صراط مستقیم سے آگے پیچھے ہٹا نہیں سکتی، اور نہ دنیا کا بڑے سے بڑا لالچ انہیں اس ہدایت سے پیچھے ہٹا سکتا ہے۔ اب یہ تو انبیاء کی مثال تھی، اصحاب کہف کی مثال تھی، اور قرآن پاک نے پھر ہدایت کا یہی درجہ صحابہ کرام کے لیے ذکر کیا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ خَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ اللہ نے خود اپنے دست قدرت سے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اب دنیا کی بڑے سے بڑی پیشکش بھی اور بڑے سے بڑا خوف اور ڈر بھی تمہیں صراط مستقیم سے آگے پیچھے نہیں کر سکتا، یہ ہدایت کا بلند ترین مقام ہے۔ اب یہ جب چار درجے آگے ہیں نا، تو جب ہم دعا کرتے ہیں، گناہگار دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے انابت تو حاصل ہو گئی ہے، جستجو ہے حق کی، یا اللہ ہدایت کے راستے پہ چلا، اگلے درجے پہ محنت کرتا ہے پہنچ جاتا ہے، پھر محنت جاری رہتی ہے، ہدایت کے راستے پہ آ گیا، یا اللہ مزید ترقیاں عطا کر، اب وہ استقامت کے راستے پہ آ گیا، اب استقامت پہ ہے، اگلی دعا کرتا ہے یا اللہ ربط القلب اگلے درجے پہ عطا کر دے، اب وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، اب پھر وہاں پہ دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے اس پہ استقامت اور آخر وقت تک اسی درجے پہ قائم رکھنا، وفقنا وثبتنا۔ تو یہ ہدایت کے کیا ہیں؟ درجات ہیں۔ اب یہاں پر صرف ایک بات ذکر کر کے بات ختم کر دوں کہ جب ہدایت کے چار درجے ہم نے ذکر کر دیے ہیں نا، تو گمراہی کے بھی اس طرح چار ہی درجے ہیں، بالکل اس کے مقابلے میں گمراہی کے بھی کتنے درجے ہیں؟ چار ہیں۔ ایک طرف ہدایت ہے، اس کے مد مقابل اور متضاد گمراہی ہے، اب گمراہی کے بھی چار ہی درجے ہیں۔ ہدایت میں پہلا درجہ یہ تھا انابت، جستجو ہے حق کی، اور گمراہی میں پہلا درجہ کیا ہوتا ہے؟ شک۔ سب سے پہلی گمراہی کہاں سے آتی ہے؟ ذہن میں کھٹکا پیدا ہو گیا جی، اللہ کی توحید کے بارے میں، رسول اللہ کی رسالت کے بارے میں یہ شیطان سب سے پہلے ذہن میں ایک کھٹکا، شک پیدا کر دیتا ہے، اور بندہ جب شک کو دور نہیں کرتا اسی پہ رہتا ہے نا، اب گمراہی کا اگلا سٹیپ اس کے لیے آ جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں ضلالت۔ ہدایت کے مقابلے میں ضلالت، انابت کے مقابلے میں شک، ہدایت کے مقابلے میں ضلالت۔ اب جب اس پہ مزید ترقی ہوتی ہے نا، تو گمراہی کے اگلے درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب ہدایت کا تیسرا درجہ تھا استقامت، جبکہ گمراہی کا تیسرا درجے میں جب وہ پہنچتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جدال، لوگوں سے پھر جھگڑے شروع کر دیتا ہے، پھر وہ مناظرے کرتا ہے، پھر توحید کے بارے میں مناظرے، پھر رسالت کے مسئلے پر مناظرے، پھر ختم نبوت کے مسئلے پر مناظرے، پھر دین کے مسائل پر، قرآن پر مناظرے، اللہ کے وجود کے بارے میں مناظرے۔ اب یہ جنگ و جدال اور مناظرے کا مزاج جس آدمی کا بن جائے نا، تو یہ گمراہی کے تیسرے درجے پہ چلا گیا ہے، اور جب اس میں مزید ترقی ہوتی ہے، آگے مزید اس پر اللہ کی لعنت جب برستی ہے، تو آخری درجے پہ پہنچ جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم۔ ایک طرف کیا تھا؟ ربط القلب، اور دوسری طرف کیا ہے؟ ختم علی القلب، اللہ نے اس کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ اب سورہ بقرہ کے بالکل پہلی رکوع میں اللہ نے کافروں کی جو کیفیت بیان کی ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم، کہ میرے پیغمبر آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، بس اب یہ واپس نہیں آتے، اس لیے کہ گمراہی کے بالکل آخری درجے پر پہنچ گئے۔ تو یہ معنی ہے جی جناب ہدایت کا، کہ ہدایت کا معنی ہے رہنمائی
اور ہدایت کے یہ طبقات ہیں، یہ درجات ہیں، جس کی کچھ تفصیل آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے آئی ہے۔ باقی گفتگو انشاءاللہ آئندہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن